ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معزز علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برزخی زندگی، جو قبر کی زندگی یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے کے لیے۔ تو برزخی زندگی یا قبر کی زندگی، تو اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ یہ بیسیکلی برزخ کہتے کسے ہیں، برزخی زندگی کب سے کب تک ہوتی ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی تیاری کیا ہے، یہ سب باتیں ہم علماء کرام سے جانیں گے۔ بہت سارے سوالات آج ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں اور ہم نے معزز علماء کرام سے پوچھنے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر تعارف کروا دوں، پھر ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے درمیان بہت ہی پیاری شخصیت، اور ہمارے ہاں آئی ڈی ایس میں جب حضرت تشریف لائے اور جس عنوان پر ہم نے حضرت کے ساتھ پروگرام کیا، تو وہ اس وقت تو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہی ہے، ہم تو سارے محو ہو ہی جاتے ہیں اس موضوع میں اور حضرت کے انداز کلام میں اور جو موضوع کلام ہوتا ہے اس میں، مگر جو بعد میں شارٹ کلپس بھی آتے ہیں نا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو ناقدین ہوتے ہیں یا منکرین ہوتے ہیں یا کمزور حافظے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کلپ بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، اور عقیدہ پہلے سے اچھا ہو تو مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر کمزوری ہو تو کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور اگر اس عقیدے کے برخلاف عقیدہ ہو، اس کے برعکس عقیدہ ہو، تو بندہ کہتا ہے یار یہ بات کرنے کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ درست بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ بات اپنی جو اس کی حقانیت کی تاثیر ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید غضنفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور بڑی ہی پیاری شخصیت جو آپ ماشاءاللہ مسلسل دیکھ رہے ہیں، ہمیں وقت عطا فرما رہے ہیں اور بڑی ہی کمال گفتگو آپ بھی فرماتے ہیں، حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب، جو کہ صوبہ پنجاب کے شہر سمندری سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے شناخواہ حافظ محمد احسن قادری اور حافظ محمد عاطف عالم قادری، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے برزخی زندگی، آسان الفاظ میں آج ہم قبر کی زندگی سے متعلق بات کریں گے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس سے متعلق معلومات ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا سے سب کو ہی جانا ہے اور قبر کے معاملات کا سامنا بھی سب کو کرنا ہے۔ ناظرین، موت انسان کی دنیاوی زندگی کا آخری زینہ ہے، جہاں سے اس کا سفر عالم دنیا سے ٹوٹ کر آخرت کی جانب شروع ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ برزخ دراصل دو چیزوں کی درمیانی آڑ کو کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں موت کے وقت سے دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے، اس لیے جو فوت ہوا وہ برزخ میں داخل ہوا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ناظرین، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے درمیان مدت یا درمیانی پیریڈ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مسلمان ہونے کے ناطے اس موضوع سے متعلق علم ہونا ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں برزخی زندگی کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں اور اچھے نیک اعمال کے ذریعے برزخی زندگی کو سنوارنے کی ہدایات بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ٹاپک دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اہم بھی ہے، تو آئیے علماء کرام سے برزخی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ کہہ دوں کہ بھائی کوئی ایسا نہیں کہ ہم کو بہت ڈرانے والی باتیں کریں گے، ہاں یہ بھی بتائیں گے علماء کہ اگر اعمال اچھے ہوں، زندگی گزارنے کا سلیقہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو پھر برزخ کا معاملہ کتنا اچھا ہوتا ہے، یہ والی باتیں بھی ہونی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو معزز علماء کرام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں، شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ موت کے حوالے سے، کیونکہ برزخی زندگی سے موت کا تعلق بہت گہرا ہے، اس کے بعد ہی یہ سفر شروع ہوتا ہے، تو موت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ جو عنوان ہے برزخی زندگی، اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے موت کے احوال کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ برزخی زندگی کا جو آغاز ہے یا جو دروازہ کہہ لیں وہ موت ہی ہے۔
قرآن کریم برہان رشید نے جن باتوں کو بہت زیادہ کثرت سے بیان کیا ان میں سے ایک موت بھی ہے. حالانکہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی پاگل یا جس کا دماغی توازن خراب ہو وہ تو انکار کر سکتا ہے، وگرنہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو اور دنیا کا کوئی بھی انسان وہ اس موت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. ہاں اس کے بعد کے عقائد مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مرنا ہے یہ تو سب کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم نے بار بار اس کو بیان کیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، اور پھر اس میں انسان اور حیوان سب کو شامل کیا. پھر بار بار اس کی تاکید، میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ تاکید کیوں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس موت کی حقیقت کو بیان کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ جو موت کی سختی ہے یہ حق ہے اور یہ وہی موت جس تو بھاگتا ہے. بار بار اس کو بیان کرنا، یعنی برزخی احوال تو ہم اس وقت سمجھیں اور آخرت کے اور قبر کے حالات تو اس وقت جانیں کہ جب ہمیں یہ اس بات کا ادراک ہو جائے کہ موت آنی ہے. اللہ. اچھا یہ تو سب مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. یہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو اور یہ تمہیں مل کر رہے گی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. پھر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آ کر کے رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ. یعنی قرآن کا انداز دیکھیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. یہ وہ موت جس سے تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور تم رب کو عاجز کرنے والے نہیں. یعنی موت آ کر کے رہے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو موت ہے یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے. جہاں جہاں پر موت کا ذکر ہے وہاں رب کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر بھی ہے. ثم الی ربکم ترجعون ثم الینا ترجعون. جہاں جہاں موت کا ذکر ہے وہاں رب کی بارگاہ میں حاضری. یعنی یہ بات ہمیں بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں موت کو ماننے والے تو سارے ہیں لیکن مسلمانوں کا ماننا ایسا ہے کہ جیسا دوسروں کا ماننا نہیں ہے. تو اب ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس کے بعد جس زندگی کا آغاز ہونا ہے جس کو آپ برزخی زندگی سے تعبیر کر رہے ہیں وہ آغاز نہیں ہے بلکہ اس کی انتہا ایسی ہے کہ جو اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کر کے. اچھا یہ موت ہے کیا؟ میں اس حوالے سے کچھ آپ کے سامنے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہے، صحابہ کرام کے فرمان ہے. جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ موت کیا ہے. آج آپ دیکھیں جس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ امیر المؤمنین اور مطلوب مصطفیٰ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اتنا اہم ٹاپک ہے جس پر ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے اور آگے کی تیاری کے حوالے سے ذہن بھی ہونا چاہیے. پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے موت ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر ایک کانٹا اس کی رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اسے پوری قوت کے ساتھ کھینچے تو جیسے ایک ایک رگ سے وہ کانٹا ٹکراتے ہوئے نکلتا ہے، یہی کیفیت انسان کے بدن سے روح کے نکلنے کی ہے. شداد بن اوس فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں. یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم موت سمجھیں. سرکار علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے 70 مرتبہ موت کو یاد کیا جائے، کثرت سے موت کو یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا. فرمایا مومن پر موت کے خوف سے بڑھ کر کے اور کوئی خوف نہیں ہے. فرمایا یہ خوف آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے. یعنی اگر کسی بندے کو یہ خوف ہو کہ اس کو قینچی سے کاٹ دیا جائے گا، آرے سے چیر دیا جائے گا، پتیلے میں ابال دیا جائے گا، اس خوف سے زیادہ خوف یہ ہے کہ مجھے مرنا. اور ایک وقت وہ آئے گا جب یہ غرغرہ بولے گا اور نزاں کا عالم شروع ہوگا اور پھر مجھے اپنے رب کے حضور سارے اعمال کا حساب دینا ہے. خود روایتوں میں آتا ہے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اتنے بڑے اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام ان کی روح نکالنے کے لیے آئے تو جناب ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے کس لیے آئے ہو؟ کہا روح نکالنے. کہا رب نے بھیجا. کہا کہ رب کو جا کے کہو کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو موت دیتا ہے؟ میں تو اس کا خلیل ہوں. تو جناب ملک الموت واپس چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں. رب نے فرمایا جاؤ میرے خلیل سے جا کر کے کہو کیا کوئی دوست بھی کسی دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ میں تو ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں. یہ وہ بات ہے جو آپ نے کہی نا، ہم صرف ڈرائیں گے نہیں، ہم لقائے خداوندی کی بھی بات بتائیں گے کہ یہ ایک خوبصورت چیز ہے جو رب کے حضور حاضری کرنے کی اور رب کے حضور پیش ہونے کا وہ ہمیں انداز دے. کیا بات ہے. اچھا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی وہ بات بتا رہا تھا کہ جو ایسے رب کے محبوب ہو، اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے خلیل تو نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے
تو ایسی موت ہے، اللہ تر روئی ہو اور گرم سیخ کیسے چھن چھناتے ہوئے وہ سیخ نکلے گی، کا ایسی موت ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیل میں نے تو تجھ پہ موت آسان کی تھی، یہ آسان موت ہے، سختی کی کیفیت اور کیا ہوگی جسے یقیناً لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ شداد بن اوس سے روایت ہے اور عمر بن عاص سے بھی ایک روایت ہے کہ جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شہزادے نے پوچھا حضور میں اکثر آپ سے یہ سنتا تھا کہ جب میں چاہتا ہوں جب کسی عقل مند بندے کی نزا کا عالم آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ موت کیا ہے، تو مجھے آپ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں لگتا، آپ بتائیے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ فرمائیں ایسا لگتا ہے کسی تخت پر بٹھا دیا گیا ہے اور ایک چھوٹے سے سوئی کے ناکے سے مجھے سانس لینے کو موقع دیا جا رہا ہے اور وہیں سے میری بدن سے روح کو کھینچا جا رہا ہے۔ اس قدر شدت کی کیفیت ہے، یعنی عالم برزخ میں جانا تو ایک الگ بات ہے، اس سے پہلے کا جو مرحلہ، فرمایا اگر مردہ دنیا میں آ کر کے اپنی موت کی سختی بیان کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، تو فرمایا کہ اس موقع پر بندے کی کھانے سے لذت ختم ہو جائے اور دنیا کا سارا حسن و جمال ختم ہو جائے اور لوگ اسی میں مگن رہ جائے۔ میں وقت ہو زیادہ ہو گیا، ایک جملہ اور اس حوالے سے ایڈ کروں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا ان میں جناب نوح علیہ السلام کے شہزادے بھی ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کے شہزادے کو زندہ کیا آپ نے تو آپ زندہ ہونے کے بعد دیکھا تو آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ فرمایا کیا یہ سر کے بال آپ کے مثال کے وقت سفید تھے؟ کہا نہیں، سارے کالے تھے۔ کہا پھر سفید کیوں ہوئے؟ فرمایا اس بات کے خوف سے کہ دوبارہ مرنا پڑے گا، وہ جو نزا کی سختیاں ہیں وہ اب برداشت، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ وہ سختیاں دوبارہ برداشت، کہا چاہتے کیا؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ بغیر سختی کے دوبارہ مر جاؤں، اور یوں پھر آپ کا وصال ہوا، آپ قبر انور میں چلے گئے۔ یعنی برزخی حالات تو یقین ہم اس پر گفتگو کریں گے، اس سے پہلے کا جو مرحلہ وہ اتنا سخت ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ان بابرکت لمحات کے صدقے ہم پر آسان فرمائے اور ایمان پر شہادت کی موت مقدر فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ قبلہ علامہ صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑا حسین سوال ہے جی، اور یہ ایسا سوال ہے کہ بارگاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں ہوا اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جتنا دیا ہمیں اتنے پر ہی رہنے کی ضرورت ہے اور ضروری بھی ہے۔ بہت اچھا۔ فرمایا گیا کہ یہ رب کے امر میں سے ایک چیز ہے، راز سربستہ ہے، ہر کسی پہ عیا ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ روح ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد روح کی حقیقت، بعد از انتقال روح کے مختلف درجات، روح کا مقام اور ٹھکانہ، یہ باقاعدہ طور پر احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہوا۔ روح اور بدن اکٹھے ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ جو انسان وجود سے گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ روح اس عذاب سے نجات پا لے گی کہ وہ کہے کہ نہیں یہ تو سارے کام اس کے تھے۔ روح اور جسم اکٹھے ہیں، ایک ساتھ ہیں، روحوں کا وجود ہے۔ بعض لوگ ہمارے، آپ یوں کہہ لیجئے، بعض فلموں ڈراموں سے متاثر ہوتے ہیں، بعض غیروں کی کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور دکھ کی بات یہی ہے کہ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ضرورت تو ایک مسلمان کو یہ ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث سے تلاش کرے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہہ دیتے میں جنات پہ یقین نہیں کرتا، میں جادو پہ بلیو نہیں کرتا۔ قرآن جنات کو بیان کر رہا ہے تو مسلمان کیوں نہیں مانے گا؟ قرآن جادو اور جادو کی تاثیر کو بیان کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہو کر کو کیسے کہہ سکتا ہے میں بلیو نہیں کرتا؟ یوں ہی بات روح کی ہے کہ نہیں جی روح ایک کہانی ہے، روح ایک تخیلاتی بات ہے، روح بس ایک افسانہ نگاری نہیں۔ حبیب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے تو بس آپ فرما دیں یہ امر ربی ہے، میرے رب کے حکموں سے ایک چیز ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اس کا ہونا، یعنی روح کے انکار کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، اس کا ہونا حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کو علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمہ اللہ نے تفسیر البیان میں لکھا، اے میرے امتیو اپنے مردوں کو مت بھولو، خصوصاً ماہ رمضان میں۔ میں کریم اس ادائے دستگیری پر کہ مردے ہمارے ہیں اور فکر حضور کو ہے۔ اللہ، ہاں سرکار سب جانتے ہیں نا، حضور کے سامنے سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں قبریں جو اجڑ جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، نشان مٹ جاتے ہیں، وجہ کہ اولاد ان موج مستیوں میں ہے کہ وہ بڑوں کے چھوڑی ہوئی جائیدادوں کو لیتے ہیں۔ اب ایک بات چھیڑتے ہیں تو ہزاروں صفحات کھل جاتے ہیں، یہ وہ والی بات ہے۔ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرما قبروں والو
تم ہمیں بتاؤ گے کہ تمہارا قبروں میں حال کیا ہے، یا ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے بعد والوں نے تمہارا کیا کیا، ان کی کیفیت کیا ہے؟ تو ایک قبر سے درد بھری آواز آئی، امیر المومنین ہم بتاتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ آنکھیں بہہ گئیں، رخسار پھٹ گئے، بال سر کے ادھڑ گئے، جوڑ الگ الگ ہو گیا، پیٹ پھٹ گیا، جسم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گیا۔ حضور اب آپ بیان کریں۔ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بعد عدتیں گزار کے تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، اور تمہارے مال کو تمہارے وارثوں نے آپس میں بانٹ لیا، اور تمہارے چھوڑے ہوئے مال پر لوگ تمہارے ورثاء موج کر رہے ہیں، لیکن اس کا حساب اور جواب تمہیں دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ، تو عرض یہ ہے کہ ماں باپ کے ذمے کے اولاد کی ایسی تربیت ضرور کرے۔ یہ آج مولانا ہی ہے جو ممبر پر بیٹھ کر یا مسجد کے مصلے پر یا مدرسے کی پٹی پر تربیت کرتا ہے، ماں باپ کے ہاتھ چومو، فوت ہو گئے تو جمعے کے دن جاؤ ان کی قبر پہ جا کے یاسین شریف پڑھو، وگرنہ بتائیے یہ پیغام کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جو آپ آئے روز ایک چراغ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس سے مستفید ہو جائے، نور لے لے، کیا ہے؟ یہی ہے نا امت تک پیغام چلا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں اپنے مردوں کو مت بھولو، خصوصاً ماہ رمضان میں۔ دیکھیں رمضان شریف کی خاصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں آگے فرمایا روحیں گار آتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو پکارتی ہے، میری ماں ہے، میرے باپ ہے، میرے بیٹے ہے، میری بیٹی، جتنے بھی فیملی ممبران ہوتے ہیں، کوئی آیت ہی قرآن کی پڑھ کے اس کا ثواب بخش دو۔ یہ میت کی روح کہتی ہے۔ اور پھر وہ روح کہتی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے، پورے کھانے کی اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو ایک لقمہ ہی صحیح، ایک نوالا ہی صحیح، وہی کسی بھوکے کو کھلا کے ثواب بخش دو۔ پھر میت کی روح کہتی ہے اللہ تمہیں جنتی لباس پہنائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا کے اسی کا ثواب بخش دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہوں، ویسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ گلی کے بچوں نے ان کو مل کے اعلیٰ حضرت قرار دے دیا، ان کا مقام ہے، علم ہے، جس کو عرب و عجم سب نے تسلیم کیا۔ تو آپ نے اس پر بھی قلم اٹھایا اور رسالے تصنیف کیے جو فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں مل جائیں گے، کہ روحوں کا وجود اور روحوں کا گھروں میں آنا اور یوں پر یاد کرنا۔ علی متقی ہندی رحمہ اللہ حناف کے محدث ہوئے، انہوں نے کنز المال کے اندر یہی جو حدیث البیان میں وہاں ایک لفظ یہ اس کا اضافہ ہے کہ وہ جو میت کی روح گھر آ کے پکارتی ہے اس کی آواز گلوگیر ہوتی ہے، وہ ایک رنجیدہ کیفیت میں گھر والوں کو پکارتی ہے۔ اللہ، اور مزید بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہاں ایک چیز اپنے بھائیوں کے لیے جو ہمارے ناظرین ہیں اس فورم سے ان کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ روح کے بارے میں جہاں ایک طرف یہ انکار ہے، دوسری طرف جاہلیت اور جہالت یہ بھی کار فرما ہے۔ ہمارے عام عوام میں کہتے ہیں کہ جب چیلم آ جاتا ہے بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب اندھیرے آؤ فجر سے پہلے اور گھر میں ختم شریف پڑھو۔ کیا کرنا؟ انہوں نے کہا روح کو الوداع کر رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کا تصور ہے کہ کچھ 40 دن گھر کے اندر روح رہتی ہے۔ دیکھیں حدیث سے ثابت ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، وہ ہم ذکر کر چکے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روح 40 دن تک بسیرا کیے رہتی ہے اور پھر اس کے لیے کوئی خاص عمل ورد وظیفے پڑھنے پڑیں گے کہ اب اس کو روحانی گاڑی کروا دی ہے اس میں بٹھائیں اور روح کو اس کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم رخصت کریں گے تو روح جائے گی، آتی ضرور ہے، یہ حدیث شریف سے ظاہر اور ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے روح سے متعلق فرمایا۔ قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ روحوں کے رہنے کے جو مختلف مقامات کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، بالخصوص علیین، سجیین، اس بارے میں ضرور ارشاد فرمائیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین نے 2 مراتب کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اور قرآن کریم میں جس اسلوب کے ساتھ اس کا ذکر ہے اس میں کتاب مرقوم، مہر لگی ایک کتاب فرمائی گئی۔ پھر مفسرین نے اس پر گفتگو کی علیین کیا ہے، کہا وہ خاص مقام ہے جہاں پر ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے پھر ہم یہ بات کریں کہ صرف علیین اور سجین نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے احادیث کی روشنی میں مختلف مقامات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو زمزم شریف کا کنواں ہے اس میں بھی روحیں رہتی ہیں۔ جی حضرت سنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مختلف درجات کے اعتبار سے ان کے لیے مقامات رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ کوئی پہلے آسمان پہ، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی چوتھے، اور پھر مختلف ان کی بلندیوں کے درجات ہیں جہاں پر ان روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا، جس طرح ان کے بلندی درجات کے اعتبار سے مقام ہے، ایسے ان کی تنزلی کے اعتبار سے ہی مقام ہے۔ چنانچہ جو گناہگار ہوتے ہیں، بدکار، کافر، فاسق و فاجر، ان کی روحیں کہیں چاہے برہوت، یہ یمن کا ایک نالہ ہے تو وہاں پر ہوتی ہیں، کچھ کی زمین میں ہوتی ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، اور پھر اسی ترتیب سے
درجات کے اعتبار سے، تنزلی کے اعتبار سے وہ روحیں اپنے مقام پر رہتی. اچھا، اب علیین اور سجین پر اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث پاک سے رہنمائی ملتی ہے. ویسے تو جنرلی یہ بات کر دی جاتی ہے کہ روحیں نیکوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور جو گناہگار کی روحیں وہ سجین میں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں دوسری روایت جو میں نے بیان کی کہ چاہے برہوت پر ہوتی ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، بعض کی عرش الہی کے نیچے موجود قندیلوں میں ہوتی ہیں. اچھا، ایمان والوں کی روحوں کے لیے یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ ان جگہوں پر تو ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوتے ہیں. جیسے قبلہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ آ کر کے تقاضا کرتی ہیں بڑی راتوں میں، یکم رجب المرجب کی رات ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور مختلف مواقع ہیں، شب جمعہ ہے، روحیں آتی ہیں، ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو مختلف درجات ہیں، لیکن علیین اور سجین کے حوالے سے ایک خوبصورت حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ علیین والوں کو نہایت بلندی پر اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم زمین پر رہ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. پتہ یہ لگا کہ درجات کے اعتبار سے زمزم کا کنواں بھی ہے، عرش کی قندیلیں بھی ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان بھی ہے، اور جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ علیین کا مرتبہ ہے. اور جیسے جنت کے بارے میں ذکر کیا گیا ایسے ہی یہاں پر کہ تم علیین والوں کو ایسے دیکھو گے جیسے دنیا میں تم ستارے کو دیکھتے ہو. اور پھر خوبصورت روایت اسی کے ساتھ ہی سرکار اسلام نے بیان فرمایا اور ابو بکر و عمر علیین والوں میں سے ہیں. اللہ، یعنی ان کی تخصیص فرما دی. تو پتہ یہ لگا، یا پھر سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں المرء مع من احبہ، کہ بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو علیین والوں کا درجہ تو بہت بلند ہے. یہ درجہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ابو بکر عمر جیسے ہیں. ہاں، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا. تو اگر ہم بھی آج ابو بکر عمر سے محبت کریں تو اللہ ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرما دے گا. اور ان کے صدقے ویسے تو اور مراتب ہیں لیکن محبت ان سے کرنے کی وجہ کر اللہ پاک ہمارا حشر بھی اور ہمیں بھی علیین والوں میں جگہ عطا فرما. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں اس حساب سے روحوں کے مختلف مقامات ہوتے ہیں. ایک طرف تو حضرت یہ بیان کیا گیا اور دوسری طرف یہ بھی بیان ہوتا ہے اور ہم سنتے ہیں علماء سے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو وہ جو قبر میں ہوتا ہے وہ آنے والے کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، وہ سلام کرے تو سلام کا جواب بھی دیتا ہے. تو حضرت اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ ایک طرف تو مقامات مختلف مقامات پر ہیں اور ایک طرف یہ قبر میں بھی یہ عالم ہے. کیا شاہ فرمائیں گے؟ دیکھیں، شروع میں حضرت شاہ صاحب قبلہ نے قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں موت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. موت مٹ جانے اور ختم ہونے کا نام نہیں ہے. صحیح. دیکھیں، مختلف طبقات میں موت کے بارے میں مختلف تصورات رہے ہیں. کفار کہتے تھے قال من یحیی العظام وہی رمیم، تو وہ کہتے تھے کہ کیسے جئیں گے جب یہ مر جائیں گے اور ان کے وجود جو ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ برادہ بن جائیں گی. تو یہ کفار کا عقیدہ تھا کہ موت کا فنش ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف اگر آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جلا دیا، ختم کر دیا. اسلام نے حقیقی تصور دیا ہے. واہ واہ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ دین ہے ہی دین اسلام ہے. سبحان اللہ. ایک تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے زندگی اور موت کی تخلیق کا سبب. یہ ہم تو کر رہے ہیں نا یہ بات کہ بندہ مرتا کیوں ہے اور جیتا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا جو تخلیق ہے اس کا سبب ایکم احسن عملا، تاکہ جانچ ہو کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. واہ. پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم ڈرائیں گے نہیں، تو موت سے ڈرتا کون ہے؟ خاتم الحفاظ سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں لکھا، روایت ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور یہی امام جلیل جامع الصغیر میں حدیث لائیں کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے اور تحفہ لے کر بندہ خوش ہوتا ہے. خوش کب ہوتا ہے؟ وہ راس العشاق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی زاریات کے آخری لمحات گزر گئے، واہ خوشی کی بات. اور زوجہ پاک سرانے بیٹھی کہتی ہائے غم کی بات. تو اب دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے، وہ پوچھتی خوشی کیسے، وہ فرماتے تو بتا غم کیسا. کہا کہ میرے سر کا تاج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میرا سہاگ گزر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے غم کیا ہوگا. آپ بتائیں آپ کو کس چیز کے چاہ چڑھے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے بڑی خوشی کی بات. تو حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر جان جائے گی اور ادھر جان عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اپنے رفقا حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملیں گے. تو موت تحفہ ہے مومن کے لیے. ڈرتا بندہ کب ہے؟ جب اس نے تیاری نہیں کی ہوتی.
اب دیکھیں نا کمرہ امتحان جو ہے اس میں 2 قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں, دونوں ہی بےتاب ہیں. ایک بےتاب اور اس کا رنگ فق اس لیے کہ اس نے تیاری نہیں کی, اس کو پتہ وہاں جائیں گے کویسچن پیپر آئے گا, دل دھڑکتا رہے گا اور بعد میں کرتوت ظاہر ہو جائے گی کہ میں نے تیاری نہیں کی. اور دوسرا ٹائم سے بھی 10 منٹ پہلے جا کے بیٹھا ہے, بےتاب وہ بھی ہے, بے چین وہ بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ آنے دو. وجہ یہ ہے کہ جلدی لاؤ یار کویسچن پیپر, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہے, ان میں سے 10 میں سے 8 ضروری ہیں, 5 ضروری ہیں. انہوں نے کہا نہیں 10 کے 10 ہی ضروری ہیں. تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں اس لیے موت سے نہیں ڈرتے, انہوں نے مستحبات کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ. ہاں, میرا محی الدین سرکار 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں, سرکار گنج شکر 36 سال کا زہد کماتے ہیں, سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ شیشے کی دکان پہ سینکڑوں رکعتیں پڑھتے ہیں, مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک قرآن دن کو 1 رات کو پڑھتے ہیں, سرکار ذوالنورین محاصرے کی راتوں میں رات کو 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتے ہیں, مظلوم کربلا سید الشہداء روزانہ 2 قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سید سجاد امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے. وہ کہتے آؤ موت آ جانے دے. تو ڈر ہم نکموں کو ہے جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی. یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی اور اپنے محسنوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. میرے شیخ کریم جو حضور محدث اعظم پاکستان کے مرید بھی اور خلیفہ بھی, حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز, آخری بار حرمین شریفین کی حاضری سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حلق نہیں کروایا ہوا تھا, تقصیر کروائی ہوئی تھی. تو میں نے خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ دعا تو زیادہ حلق والوں کے لیے ہے, تو آپ نے ابھی زلفیں کچھ محفوظ رکھی ہیں. تو کچھ دیر سکوت فرما اور اس کے بعد فرمان لگے بندہ خدا قبر نزدیک ہے. تو فقیر نے چاہا کہ حضور علیہ السلام کی یہ سنت بھی قبر میں ساتھ جائے. آپ دیکھیں ہمارا موت اور قبر کے بارے میں تصور اور خیال کیا ہے اور اہل اللہ کا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی, اور وہ نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ انہوں نے تیاری کی ہے. تو موت عدم ماض کا نام نہیں, ختم ہو جانے کا نام نہیں. اب مختصر جواب اس کا کہ روحیں تو جیسے شاہ صاحب نے حدیث اور آثار روایات کو بیان کیا, وہ جنت میں ہیں, چاہے زمزم میں ہیں, پرندوں کے پوٹوں میں ہے, کو پہلے آسمان پر ہے, کو کہاں پر ہے. تو ہم جا کے قبر والوں کو کہتے ہیں السلام علیکم یاد القبور, تو وہ کیسے سنتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عقل سے, عقل کا سوال یہ جواب نہیں ہوتا. ہاں عقل میں ذہن ہوتا ہی اس لیے کہ اس میں سوال آئے, تو جواب رب رسول کا ہوگا جل جلالہ علیہ السلام, اور اس پر ہمیں سر جھکانا چاہیے. اب آپ دیکھیں صحیح بخاری کا جنازے والا چیپٹر ہے, جان عالم علیہ السلام نے فرمایا گناہگار کی میت کو جب لے جاتے تو وہ بھی اپنے اٹھانے والوں کے کندھے پہ کلام کرتی ہے, اور نیکوکار کو لے جاتے ہیں تو وہ بھی کلام کرتی ہے میت. گناہگار کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو, نیک کہتا ہے آہستہ کیوں چلتے ہو, اب مرے ہوئے کو لے جا رہے, روح پرواز کر چکی ہے, وہ کلام کر رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو سارے سنتے سوائے انسان کے. انسان کیوں نہیں سنتا؟ وہاں تو پھر کئی جنازے اور تیار ہو جائیں گے جب مردہ ان کے کندھوں پر کلام کرے گا. اچھا جنازہ لے کر چلنے کی بات بھی بعد میں ہے. امام قرطبی تذکرہ میں, امام سیوطی شرح صدور میں و دیگر محدثین نے روایات کو لکھا کہ مردہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے, اور بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ جب وہ اس کا کفن اتارتا ہے تو میت غسل دینے والے کو مردہ کہتا ہے ذرا ہاتھ نرمی سے لگا, موت کے وقت کی تکلیف ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی صاحب دینی تعلیم سے مسجد کا امام یا ممبر کے خطیب کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہمارے سرمایہ دار طبقہ, بزنس مین طبقہ, دکاندار حضرات, وہ کہتے ہیں جی خیری صلی اللہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سب کچھ ہے, ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیوں کروائیں؟ تو بھائی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دینی تعلیم کو, مدرسے کی 4 دیواری کو یہ سمجھ لیا کہ جس کو روٹی نہ ملے وہ مدرسے میں جائے. یہ خام خیالی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اتنا تو سکھا دو کہ باپ مر جائے تو اس کو غسل کیسے دینا ہے. بیٹی کو یہ طریقہ تو آ جائے کہ ماں نے دنیا سے رخصت ہونا, یہ آخری غسل ہے. جنہوں نے کئی مرتبہ چھٹپنے میں بیٹی کو ماں نے غسل دیا, بچے کو بھی باپ چھٹپنے میں نہلاتے ہیں, تو یہ آخری بار کا ہے. تو فرمایا وہ غسل دینے والے کو پہچانتی ہے میت, اس کو کہتی ہاتھ نرمی سے لگا, تو روح تو جا چکی, وہ مردے کو بھی پہچان رہی ہے, چلنے والوں سے کلام بھی کر رہی ہے. اور پھر اگلا مرلہ سلام کا. جامع صغیر میں امام سیوطی و دیگر محدثین نے لکھا جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جب تم جا کے السلام علیکم کہتے ہو نا قبر والوں کو, اگر پہلے سے آپس کی جان پہچان ہے تو وہ پہچانتے بھی ہیں, سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اگر پہچان نہ ہو سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روحیں کیا آپس میں ملتی بھی ہیں؟
جیسے دادی پہلے چلی گئی تھی، اب دادا کا انتقال ہوا تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دادی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، تو کیا یہ پہلے انتقال کرنے والوں جن کا انتقال ہو چکا تھا بعد میں آپس میں روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ ہے؟ حافظ صاحب بہت خوبصورت سوال ہے، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں آئی، اور پھر ہمارے خوبصورت ثنا خان احسن بھائی نے بھی وہ ایک شعر پڑھا ہے جو اس سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ جیسے اس بات پر کلام ہوا کہ روحیں اپنی قبر پر آنے والوں کو پہچانتی ہیں، یعنی اجسام ان کو پہچانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور آپ دیکھیں سماعت کا عالم کیا ہے، فرمایا کہ اگر پہچانتے ہیں دنیا میں بھی تو مرنے کے بعد بھی پہچانتے ہیں، اور اگر پہچانتے نہیں ہیں تو سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ہم قبرستان کے باہر سے گاڑی پر جا رہے ہیں اور قبرستان آیا، ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی ہمارے ساتھ برابر بیٹھے بندے نے نہیں سنا، لیکن وہ قبر کی آخری، قبرستان کی آخری قبر کا وہ مردہ جو گل گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ بھی سن رہا ہے۔ یعنی ایک گناہگار فاسق و فاجر گل سڑ جانے، یعنی میں بہت یوں کہہ لیں کہ ادب کے ساتھ اگر کہوں کہ ختم ہو جانے والے کی کیفیت اور سماعت کا عالم یہ ہے، تو پھر ہم یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی آواز کو سنتے ہیں، اور آقا دو عالم علیہ السلام کو ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ایک اور شبے کا ازالہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ جی یا کے ساتھ تو صرف رب کو پکار سکتے ہیں، غیر اللہ کے ساتھ یا نہیں لگاتے۔ آپ دیکھیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یا تو قبر والوں کو خدا مان لو، یا پھر کہو کہ جب ایک فاسق و فاجر کے ساتھ یا کا لفظ لگ سکتا ہے تو امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے امت کے اولیاء کرام کے ساتھ یہ لفظ کیوں نہیں لگ سکتا؟ تو یہ بلا وجہ میں ذہنوں میں انتشار اور وساوس آتے ہیں، یا ان کے ساتھ نہیں، یا ان کے ساتھ نہیں۔ ہم گناہگار کے ساتھ یا لگا رہے ہیں، مرنے کے بعد لگا رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں تو کیسے غلط ہو؟ بہت کمال، بہت اسی تناظر میں آپ کی سوال کا جواب بھی پھر آگے دیتا چلوں کہ مرنے کے بعد چونکہ مقامات درجے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو جو جس درجے میں پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر ایک اعلیٰ درجے والا ہے اور ایک ادنا درجے والا ہے تو بھی ملاقات ہوتی ہے جی۔ اچھا پھر اس کے بعد خوبصورت چیز یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ہم کسی سے ملیں، یار وہ فلاں بھائی کا کیا ہوا یار، وہ کیسے ہیں، تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور ایک روح جب پہنچتی ہے تو وہ ساری روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں، تو گفتگو شنید ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے یار وہ بندہ اس کا بتاؤ، وہ جو فلاں بھائی تھا اس کا کیا ہوا؟ تو جواب میں یہ بندہ کہتا ہے وہ یہاں نہیں آیا، کہتا نہیں وہ یہاں تو نہیں آیا۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر کافروں کی صحبت میں رہا، معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو جا چکا ہے۔ اگر وہ یہاں نہیں آیا تو پھر وہ اس جگہ پر ہوگا، جیسے جبل برہوت پر یا ان جگہوں پر جو سجین کا مقام ہے جہاں پر کافروں اور بدکاروں کی روحیں ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور آگے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں سوالات بھی کرتے ہیں، اور جو نہیں پہنچ پاتا اس کے بارے میں افسوس بھی کرتے ہیں کہ اس کے اعمال اس کو لے ڈوبے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اولیاء کرام کی جو برزخی زندگی ہے وہ عام لوگوں کی برزخی زندگی سے مختلف ہوتی ہے؟ دیکھیے جب ولی اور غیر ولی ایک نہیں ہے تو ان کی اگلی زندگیاں ایک کیسے ہوں گی؟ مختلف ہوں گی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، رب فرماتا ہے جنت والے اور جو دوزخ والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ تو اولیاء کرام دیکھیں، ولی کا مقام اور درجہ اسٹیٹس اس کے مطابق ہے۔ ایک عام فرد ہے، اس کی قبر اس کو دباتی ہے، پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یہ گناہ گار کے لیے ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے کیا فرمایا کہ اس کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ کثیر محدثین نے اس عنوان کی احادیث کو نقل کیا کہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے پہلا تحفہ دی۔ یہاں بندہ مومن سے آپ نے جو لفظ بولا اولیاء، جی، تو یہ مومن کامل لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کو ان کی قبر میں پہلا تحفہ، یہ میں آپ کو مفہوم حدیث سنا رہا ہوں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تحفہ قبول کر کہ اللہ کریم نے تیری بھی بخشش کر دی اور جتنے تمہارے جنازے میں شریک تھے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ حضرت برشید حافی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں پہنچتے ہیں اور فرشتے ان سے یہی کہتے ہیں اللہ نے تمہیں بخش دیا، کہا بس، کہا جنازے والے بھی بخش دیے، کہا بس، تو کہا کہ پھر یہ حکم ہے کہ جو تمہارے مرید ہیں سلسلے میں داخل ہیں ان کو بھی بخش دیا، تو کہا کہ بس،
تو پھر فرما جو قیامت تک تم سے محبت رکھیں گے ان کو بھی بخش دیا. تو لہٰذا عام بندے اور جو اولیاء صالحین ہیں تو شان مقام مرتبہ جب ایک جیسا نہیں ہے تو قبر کی کیفیات اور ماحول اور وہ معاملات بھی ان کے ایک جیسے نہیں ہوتے, تو ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ویسے سیدنا بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر حاضری ہوتی ہے تو واقعی وہاں ایک جو گروپ لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, آواز لگاتے ہیں کہ بھئی اب ہم سب کہہ دیں, واقعی محبت دل میں یقین ہوتی ہے اور یہ کاملین کی, یہ کہہ دیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو فضیلت آپ نے بتائی, دیکھیں یہ حضرت یہاں پر ایک اور چیز سامعین کے لیے, بہت ساری چیزیں پرانے سبق ہیں جو بھلا دیے گئے, ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بشر حافی جس عالم ربانی کی صحبت میں بیٹھتے تھے اس ہستی کو امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو پھر غور فرمائیے کہ امام اعظم کا مقام کیا ہوگا اللہ اکبر. اور ہم حنفیوں پہ کتنی مہربانیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ بھی تو ارشاد فرما دیں کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. اس حوالے سے تو ہمارے لوگوں میں کچھ حضرات ایسے ہیں اور کچھ جماعتیں ایسی جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام. خود حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے, رزق بھی دیا جاتا ہے. شہداء کی حیات پر قرآن کی آیات بینات دال ہیں. لیکن میرے امام نے ایک انوکھی بات بیان فرمائی. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں 4 ایسے لوگ ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی لاشا سلامت رہتا ہے. واہ واہ. اچھا, ان میں انبیاء اور شہداء کو ذکر نہیں کیا آپ نے, کیونکہ یہ وہ 2 جماعتیں ہیں جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ سلامت ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس پر لوگوں نے گفتگو کی, امام نے باقی 4 کو ذکر کیا, 2 کو نہیں کیا. فرمایا یہ وہ ہیں جو وہبی ہیں. شہادت بھی وہبی ہوتی جس سے رب چاہے اسے کو ملتی ہے. یعنی ہم محنت کریں, روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ بڑی جاں بازی سے لڑ رہا ہے اور لوگ تعریف کر رہے ہیں, حضور نے فرمایا جہنمی ہے, اور آخر میں اس نے خودکشی کر لی. اپنے آپ کو زخموں سے بچانے کے لیے اور زخموں کی تاب نہ لاتے اپنے آپ کو مار لیا اس نے. تو شہادت یہ وہبی ہے, کسبی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم میدان میں جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے. جسے اللہ چاہے گا اسے ہی مرتبہ شہادت ملے گا. اور اسی طرح نبوت ہے, نبوت بھی وہبی ہے, جسے رب چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے, اور میرے محبوب علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند فرما دیا. تو اس لیے امام نے وہ کسبی جو طریقے ہیں, یعنی یہ سننے والوں کے لیے بھی ہے خوبصورت, اور یہ وقت یہ لمحہ بھی ایسا ہے کہ آج ہم یہ نیت کر لیں کہ یار وہ 4 لوگ کون ہیں. اور میں کہتا ہوں انتہائی آسان ہے یہ 4 لوگوں میں سے کسی ایک میں شامل ہونا. اور آج اس محفل کی برکت سے میں نیت کر لیں 4 میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. پہلا میرے امام نے فرمایا وہ عالم حق, عالم ربانی, اس کا لاشا سلامت ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی موجود ہے. واہ واہ واہ. نہ وہ شہید ہیں اور نہ ہی اس کسی اور کیٹیگری, وہ عالم ہے کہ مطالعہ کرتے کرتے سینے پہ کتاب ہے, نماز کے لیے جگانے کے لیے گئے, روح قفس ان سری سے پرواز کر گئی ہے. 3 سال کے بعد سب کچھ سلامت. شہزادے قبر میں اترے, کا کیمرہ وہ نہیں دکھا سکتا جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے, سب کچھ سلامت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دوسری جو میرے امام نے جن شخصیات کو بیان فرمایا وہ حافظ قرآن اور حافظ باعمل ہے. رمضان شریف کے مہینے کی مناسبت سے یہ بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں وہ حافظ بھی ہیں جو رمضان شریف کے آنے پر داڑھی رکھ لیں تو مصلی سنانے لگیں, اور پھر ایسے حافظ ہمارے ہاں رسم چل پڑی ہے کہ بس حفظ کرنا ہے, بچوں کو حافظ بنانا ہے, اس کے بعد جی اب تو دور کے تقاضے ہیں, چیلنجز ہیں, بالکل ہیں, آپ بچوں کو دنیاوی فیلڈ میں ڈالیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, خوب ترقی کریں, لیکن جو قرآن پڑھا ہے نہ قرآن بھولے اور نہ قرآن کے حکام بھولے. وہ جو 10 افراد کے بارے میں ہمارے یہاں پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا تو حافظ ہے نا, ہمیں بھولنا نہیں, ہم بھی شامل ہیں, ہماری شفاعت بھی کرنا. سرکار نے وہاں پر فرمایا مشکات شریف میں کہ جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے, واہ 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 واہ. وہ ایسے 10 افراد کے بارے میں حافظ قرآن کی اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. تو ایک حافظ قرآن ہو گیا. یہ 2 شخصیات کو میرے امام نے بیان فرمایا. تیسرے نمبر میں میرے امام نے فرمایا وہ جو آذان دینے والا, مؤذن رسول, جسے آج ہمارے یہاں اگر لیٹ ہو جائے نا, یہ دیکھو سحری کا ٹائم ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, سحری کرنے میں لگے, افطار کرنے میں لگے, وہ مؤذن جو رضا الہی کے لیے آذان دیتا ہے اس کا لاشا سلامت ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر, اب یہ تینوں چیزیں عالم, حافظ اور مؤذن, چوتھا اور آسان کر دیا, فرمایا وہ جو کثرت سے میرے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والا. اللہ اکبر سبحان. اور اس کو سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. یعنی قبر میں اس کا لاشا بھی سلامت ہوتا ہے جو کثرت سے محبوب کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والا. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے
کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. فکر آخرت کیسے پیدا ہو؟ حضور یہ ارشاد فرمائیں. فکر آخرت تو یہی نا جی، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے حق فرمایا ہے. کھلے کمروں میں ہوں اور تنگ کمرے میں آ جائیں تو دل گھبراتا ہے، روشنیاں ہوں یکدم بجلی بند ہو جائے تو خوف محسوس ہوتا ہے، گرمی آ رہی ہے حبس ہو تو طبیعت گھبراتی ہے. تو پھر اسی سے فکر آخرت پیدا ہو سکتی ہے کہ یہاں تو آپشن ہے کہ کمرہ بند ہے، گرمی ہوگی، بجلی بند چلے گی، دروازہ کھولو، کھڑکی کھولو اور باہر کھلی فضا میں چلے جاؤ. قبر کے لیے تو یہ آپشن نہیں ہے، اس کے لیے تو یہیں سے تیاری کر کے جانا پڑے گی. اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ بھی ایک چیز بڑی اہم ترین سوچنے سمجھنے کی ہے. ہمارے ہاں جب کوئی بندہ تکلیف اور پریشانیوں میں ہوتا ہے نا جی، تو وہ اس کی ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے یا اس کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ اور آسان کر لیں، ایک بندے کے سر پہ قرض چڑھا ہوا ہے تو قرض خواہ اس کو ستاتے ہیں، آ کے دروازہ بجاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، تو وہ اس تکلیف تو اسے فیل ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ 5 تاریخ آ رہی ہے اور میری کمیٹی نکلنی ہے، تو بس سب کا قرض دے دوں گا اور سکون سے رہوں گا. تو وہ جو 5 تاریخ تک تکلیف تو کم نہیں ہوئی، لیکن انتظار ہے لمحہ بلمحہ. تو جو لوگ اس دنیا میں دکھ بھری زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تکلیف میں ہیں، عمرہ کسی سہولتیں موجود نہیں ہیں، 2 وقت بڑا اعلیٰ لیول کا کھانا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ کافی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. انتظار کرے کہ کوئی نہیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی، کٹ جائے گی تو انشاءاللہ وہاں سرکار کے قدموں میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت کی جن نعمتیں ہیں وہ پا لیں گے. یہاں پر خاتم الحفاظ و دیگر بزرگوں نے لکھا ہے، یہ بات فکر آخرت کے لیے بہت ہی اہم ترین ہے. یعنی بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی بار اس کو پڑھا تو بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا. مختصر یہ ہے کہ اللہ کے ولی رحمہ اللہ سفر پر ہیں، مقبرے میں رکے، خیال کیا کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھ لیں. مقبرے کا مطلب قبرستان میں. تو جنازگاہ والی جو حصہ ہوتا ہے وہاں انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، لیکن مختصر پڑھی اور لیٹ گئے، اور دل میں قلق ہے کہ کاش میں اسے طویل کر کے پڑھتا نا، زیادہ قرآن پڑھتا، تسبیحات سجدے رکوع کی زیادہ کرتا. اسی خیال سے آنکھ لگ گئی. اسی قبرستان کا مردہ خواب میں آیا، حضرت آپ نے جو 2 رکعتیں ہلکی پڑھی ہیں، آپ کو اس پر اضطراب ہے. تو کہا کاش اگر یہی 2 رکعتیں جو مختصر آپ نے پڑھی ہیں ہم قبر والوں کو پڑھنے دی جائیں تو یہ جو کل دنیا اور دنیا کے اندر مال و اسباب ہے نا، ہمیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. حافظ صاحب اور ہمارے سامعین، یہ جو اگلا حصہ ہے نا، اس کو آپ تعویذ سمجھ لیں کہ اگر دل کی دنیا بدلنی ہو. اس مردے نے یہ کہا حضرت کے خواب میں کہ حضور والا فرق یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں مگر کر سکتے ہیں، اور ہم قبروں والے جان گئے ہیں لیکن اب کر نہیں سکتے. یعنی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، اس کا بدلہ کیا؟ یہ برزخی زندگی، وہ آپ نہیں جانتے، پر ہم جان گئے ہیں لیکن اب کر نہیں سکتے. تو اس لیے لمحات کو، اور رمضان شریف تو ویسے نیکیوں کا سیزن ہے. صبح اٹھیں سحری کے لیے تو وضو تو منہ تو دھونا ہی ہے نا، تو وضو کر لیں، 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لی جائیں، آرام کر لیا جائے جب آرام کا وقت ہے، ذکر و اذکار میں گزارا جائے. دنیا کا سسٹم چلتا رہے گا. پچھلے رمضان میں دیکھیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب دیکھیں وہ قبروں میں چلے گئے. کہا گیا نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، تو کیا خبر ہم میں سے کتنوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان شریف ہے. تو اس لیے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ کرے کہ قبر جنت کا باغ ہو، اور اس کے لیے یہ اعمال خیر اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. ایک سوال میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب، علامہ حامد سرفراز صاحب سے، کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ تناسخ اور آواگون یہ کیا چیز ہے؟ حافظ صاحب ایک ہی نام ہے، عربی میں تناسخ ہے اور اس کو ہندی میں آپ یوں کہہ لیجیے آواگون کہتے ہیں. صحیح. جس طریقے پر میں نے ابھی گزارش کی کہ کہا کہ ہم جنات پہ بلیو نہیں کرتے یا جادو پر، تو وہاں قرآن کی کئی بات کا انکار ہو گیا. اور یہ نظریہ یہ فلموں، ناولوں، ڈراموں کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں کہہ لیں یا عام مسلمانوں میں معروف ہو گیا. اور دیکھتے ہم اس کو اس طرح ہیں کہ عمومی طور پر ہمارے لوگ گفتگو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ تو پچھلے جنم سے میرا دشمن تھا، پتہ نہیں تو کون سے جنم کا مجھ سے بدلہ لے رہا ہے. جی. اگر تو یہ مال جملہ ہے، اگرچہ نہیں مسلمان کو بولنا چاہیے. آواگون کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے
کہ بندہ 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، 7 جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے ان کے نظریات ہیں کہ اگر ایک جنم میں اس نے اچھے عمل کیے ہیں تو وہ آئندہ کسی اچھی شکل میں آئے گا، اگر اس نے اس جنم میں پاپ کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو پھر اس کو سزا یہ ملے گی کہ وہ کسی کتے یا جانور یا گدھے یا فلاں کی صورت میں آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے پنڈت بھی اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ جب وہ اس سڑے ہوئے کی ہڈیوں وغیرہ کو گنگا میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو پنڈت پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب اتنے پیسے لگیں گے تو بتاؤ کتنا خرچہ کرو گے، ہم کون سی پڑھائی کریں کہ اس کا اگلا جنم وہ ہو۔ تو یہ سب ان مشرکین کے فضول لغو اور بیہودہ نظریات ہیں، دکانیں چمکانے کا، بالکل حضرت شاہ صاحب نے درست فرمایا۔ تو لہٰذا انسان کا جنم ایک ہی ہے، زندہ ہوا، وفات پائے گا اور وہی اپنی قبر سے اٹھے گا۔ بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی روح اس میں چلی گئی، اس کی روح اس میں چلی گئی۔ یہ سب غیروں کے اور کفریہ اور مشرکانہ سوچے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات ہی پر کاربند رہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ اب ہمارے جو رشتہ دار، عزیز، دوست برزخی زندگی میں ہیں، قبر کا معاملہ چل رہا ہے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو اس مرحلے میں راحت مل جائے؟ واقعی ہمیں ان سے پیار ہے، اب پیار میں کیا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے محبوب ہو؟ اسلام کا جو تعلق اور محبت کا رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ دنیا میں تو ہم محدود لوگوں سے اپنے تعلقات بھی رکھتے ہیں، یہاں تو سلام بھی مطلب سے کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے جو تعلق جوڑا انما المؤمنون اخوہ، اس بنیاد پر یہ تعلق مرنے کے بعد بھی قائم ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اس کو قرآن کریم سورہ حشر میں اللہ بیان فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ اپنی مغفرت مانگتے ہیں اور اپنے وہ دینی بھائی جو پہلے گزر گئے ان کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے عرضی لگاتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ڈوبنے والا شخص کہ وہ تنکے کا سہارا چاہتا ہے۔ جب تم اپنے کسی مرنے والے کو وصال کرتے ہو تو وہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پورے اہتمام کے ساتھ فرشتے کو بھیجتا ہے جو ناری طباق میں لے کر کے اس کے پاس جاتا ہے، اس کی قبر پہ جاتا ہے۔ اچھا آج اگر ہم کسی کو ایک بھاری بھرکم لفافہ دیں، انویلپ دیں، تو اس میں ہم نام مینشن کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے کسی مرنے والے سے اپنی محبت کا اظہار کریں، میں آپ اپنے مرحومین سے محبت کا اظہار کریں، کیسے پتہ لگے ان کو کہ میرا بیٹا کر رہا ہے، میرا بھائی کر رہا ہے، میرا عزیز کر رہا ہے، جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا وہ کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کا اہتمام بھی کیا کہ فرشتہ قبر پہ لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے اے قبر والے تیرے فلاں بن فلاں رشتہ دار نے تحفہ بھیجا۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے اپنے اظہار۔ ہمارے یہاں روتے رہتے ہیں، بالکل رونا یہ دل کی جو ہے نا وہ محبت کی علامت کی طرف نشاندہی کرتا ہے، لیکن یہ جو رونا ہے اس سے آگے بڑھ کر کے ایصال ثواب کا ایک بہت بہترین طریقہ ہمیں موجود ہے کہ جب وہ نام لے کے بتاتا ہے تو پھر اگر اس قبر والے کو یہ آفر کی جائے یہ ثواب چھوڑو اور اس کے بدلے میں ساری دنیا لے لو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، تو اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اور میں آپ سے کہوں کہ 2 رکعت نماز بھی بہت زیادہ، ایک بار سبحان اللہ کا ثواب بھی لے کر کے وہ دنیا لینے پہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے یہ ایک ثواب ہی میرے لیے کافی۔ اللہ اللہ، اور اس وقت ہم دنیا کی وجہ سے کیا کچھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل غافل ہیں ہم اس سے۔ یعنی بالکل ثواب کو تو سمجھے کوئی ہم اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے کہ اچھا بس صرف ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ سوچ جس معاشرے میں بن جائے کہ کیا صرف ثواب ملے گا، یار صرف ثواب ملے گا۔ یہ باتیں سن رہے ہیں آپ علماء کرام کہ میں کہتا ہوں بھائی آج کاغذ پین اٹھائیں، ابھی بھی دیکھیں زیادہ دن نہیں گزرے، ماہ رمضان کا اکثر حصہ باقی ہے، کاغذ پین اٹھائیں اور اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اب جو وقت ہے نا یہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اور یہ عشرۂ مغفرت چل رہا ہے اور اس کے بعد عشرۂ جہنم سے آزادی آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے مبارک لمحات ہیں اور کیسی عطائیں اور کرم نوازشیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں پورا یہ گولڈن چانس ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی۔ کاغذ قلم اٹھائیں اور اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، حقوق العباد جن جن کے تلف ہوئے ہیں، جن کے بارے میں پتہ ہے ان سے معذرت کرنی ہے، رابطے کر کے، گھر میں جو ناراض ہیں ان کو منا لیں، قریب کے عزیز و اقارب کو منا لیں، حقوق العباد کی معافی کے لیے ماحول بنا لیں۔ لینا دینے والا معاملہ ہے، رکھے ہوئے پیسے زبردستی دبا کر بیٹھے تھے، دے لو بھائی دے لو، کب آنکھ بند ہو جائے گی، تم نہیں دے رہے تو تمہاری اولاد کیا دے گی؟ جو تم نے دبایا ہوا تھا وہ کیوں دے گی؟ پھر ایسا ہوتا کم ہے۔ ہاں اولاد نیک ہو اور میرے باپ کے یہ نکلتے تھے اور وہ نہیں دیتا تھا، ہم دے رہے ہیں، ایسا ہوتا کم ہے۔
تم دے دو تو بہت اچھا ہے، اپنے معاملات نمٹا لو تاکہ آخرت کا سفر آسان ہو جائے۔ اور علامہ صاحب نے کہا نا کہ قبر والا کہہ رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو پر تم جانتے نہیں ہو، ہم جان گئے ہیں پر ہم کر نہیں سکتے۔ تم نے جو 2 رکعت پڑھی ہے نا، یہ اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اس وقت یہ ہمارے لیے اس ثواب کی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آئیے نا اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ کچھ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہماری کسی پروگرام میں IDS کے ایک علامہ صاحب نے کہا تھا، بھائی قبلہ مظفر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی کوانٹٹی پر نہ جائیں، کہ اتنا ٹارگٹ ہے کہ اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے کوانٹٹی بھی ہو مگر کوالٹی کے ساتھ ہو، کہ تھوڑا بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کی روح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پوچھے نا یار تم نے صرف 1 سپارہ پڑھا، میں نے تو 10 پڑھ لیے، تو اس کو بتایا یار ماشاء اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ نے جو پڑھا سبحان اللہ، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، پر میں نے یہ کوشش کی کہ 1 سپارہ جو پڑھا ہے نا اس کو بہت توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کی لذت لیتے ہوئے اللہ فرما کیا رہا ہے کوشش کی اس کو بھی مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھوں۔ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے پڑھا ہے۔ فخر بھی نہ کرے، ایک محبت کے ساتھ، اب ایک سامنے والے کو بھی محبت بھرا پیغام چلا جائے اور اپنی قبولیت کے لیے بھی التجا اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے۔ اس کیفیت کے ساتھ کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ نہیں پتہ زندگی میں اب دوبارہ رمضان آنا بھی ہے کہ نہیں، کتنی سانسیں باقی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام اگر واقعتاً میں سمجھتا ہوں ہم دل پر لے لینا، وہ کہتے ہیں بھائی میں باتیں دل پر نہیں لیتا، میں کہتا ہوں کچھ تو دل پر لے لیا کرو جو دل پر لینے والی ہوتی ہیں۔ میں نے فیل نہیں کیا، میں نے کہا بے شک فیل نہ کرو مگر یہ تو فیل کر لو جو باتیں فیل کرنے والی ہیں، یہ محسوس کرنے والی ہیں۔ اس معاملے میں بے حس نہیں ہونا، آج محسوس کر کے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کے محبوب کو منانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو راضی کر لیں کہ جن کے دم قدم سے ہماری زندگی، ہماری سانسیں ہیں، اور جن کے کرم سے ہی آخرت کا سفر آسان ہونا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ۔ انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ اللہ کرے آج کی محفل، آج کی بزم ہمارے لیے آخرت کو، دنیا کو سنوارنے کا سبب بن جائے اور ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، کہ کل کو ہمارے بچے ہوں، بڑے ہو جائیں یا ہیں تو بڑے ہو جائیں، وہ پوچھیں بابا آپ کب بدلے تھے، تو کہنا بیٹا بس ایک بزم، ایک مجلس ذکر کی ایسی سنی تھی، اس کے بعد دل کی دنیا بدل گئی، اور بس تب سے میں کوشش کر رہا ہوں رب کو منانے کی، اور تب سے یہ فضل ہوا ہے کہ میں نمازی بھی بن گیا، کبھی روزے پھر نہیں چھوڑے۔ ڈرتا ہوں کہ لوگوں کی دل آزاری میری وجہ سے نہ ہو، میں لوگوں کے دل نہ دکھاؤں، میرے برے اخلاق کی وجہ سے کہیں لوگ مجھ سے بدظن نہ ہو جائے، دین اسلام سے بدظن نہ ہو جائے۔ بس بیٹا وہ دن آج کا دن ہے، کوشش کر رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ کہ یہ محفل ہم سب کے لیے ہمارے سنورنے کا، ہمارے نیک بننے کا، گناہوں سے سچی توبہ کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء حق کے صدقے میری اس دعا کو اپنی بارگاہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ میں ثنا خانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور معزز علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔